الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ نبیوں کے سالار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی ہیں۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام میں، دین اسلام میں پردے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جب تک مسلمان
عورتوں نے پردے کو اختیار کیا، مسلم معاشرے نے خوب ترقی کی۔ لیکن جو جو مسلمانوں کے دلوں سے پردے اور حیا کی اہمیت نکلتی گئی، اس کا انجام یہ ہوا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا گیا، طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی رہیں، بد نگاہی عام ہو گئی، فحاشی اور یعنی نے زور پکڑ لیا، نیز عشق مجازی نے لوگوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار معاشرہ تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ آج کے بیان میں ہم اسی مناسبت سے نصیحت کے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ آئیے ابتداً ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ شیطان آپ کے پاس آیا، اس نے اپنے سر پر مختلف رنگوں کی بڑی سی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ابلیس آپ کے قریب آیا اور رنگین ٹوپی اتار کر آپ کے سامنے رکھ دی، پھر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ابلیس شیطان ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تو ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی نہ دے بلکہ برباد کرے، تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا مقام بہت بلند مقام ہے، آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، میں اسی لیے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہ مختلف رنگوں والی ٹوپی کا کیا ہے جو تو نے پہن رکھی ہے، اور اس کو کیوں پہنا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، یہ میرا جال ہے اور میں اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو شکار کرتا ہوں اور اپنے جال میں پھنسا لیتا ہوں اور ان پر حاوی ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کس سبب سے تو نیک لوگوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ شیطان نے کہا، جب انسان اپنے اعمال پر مغرور ہو جائے، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ شمار کریں، گناہوں کو بھول جائے، تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں اور اسے مضبوطی سے جکڑ لیتا ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو 3 باتوں سے خبردار کرتا ہوں۔ نمبر 1، کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہنا جو اجنبیہ ہو، غیر محرم ہو، کیونکہ جب انسان غیر محرم عورت کے ساتھ ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں اور انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جب کبھی اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو اور اسے پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اس کو پورا کرنے سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، جب بھی کسی پر صدقہ کرنے کا ارادہ کرو تو فوراً اس پر عمل کرو، کیونکہ جب بھی کوئی شخص ایسا نیک ارادہ کرتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اسے ورگلاتے ہیں اور اسے اس نیک عمل سے روکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد شیطان مردود آپ علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو گیا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس، موسیٰ علیہ السلام میرے 3 واروں پر سے واقف ہو چکے ہیں، ان کے ذریعے ہی میں لوگوں کو بہکاتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کر دیں گے۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ شیطان مخلوق خدا کو جن ہتھیاروں سے اپنے جال میں پھنساتا ہے، ان میں ایک بہت بڑا سبب وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ دو وہ ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں، کسی نیک ہی مقصد کے لیے جمع کیوں نہ ہوں، مگر شیطان دونوں کو برائی کی طرف ضرور ابھارتا ہے، دونوں کے دلوں میں ہیجان جوش پیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ایسی تنہائی سے بہت ہی احتیاط چاہیے۔ گناہ کے اسباب سے بچنا بھی لازم ہوتا ہے۔ بخار روکنے کے لیے نزلہ زکام کو روکو تاکہ بخار پر نہ پہنچ جائیں، تو اس بدکاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے اس تنہائی سے بچو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بدکاری اور برائی کے اندر آدمی مبتلا ہو جائے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ شیطان ان کے دلوں میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے اور ان کی شہوت بری خواہش کو بھڑکاتا ہے، حیات ترک کرنے اور گناہوں میں ملوث ہو جانے کی ترغیب شیطان ان کو دیتا ہے، جہاں کہیں بھی نامحرم کے ساتھ کوئی خلوت ہو، کوئی تنہائی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یاد رکھیے، تایا زاد بہن، چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ان سب سے شریعت مطہرہ نے پردے کا حکم فرمایا ہے، اور آج کل ان کے ساتھ عموماً بے تکلفی زیادہ ہونا، کئی چیزوں میں، بات کرنے میں، گفتگو میں، انداز میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ساتھ باتیں کرنے میں، ان سے بے تکلفی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ بہت زیادہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سالی، بھابھی، چچی، تائی، ممانی، ان سب سے شریعت نے پردہ رکھا۔ ان سے بھی تنہائی اختیار کرنے، بے تکلف ہونے کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ سب کو اللہ عز و جل کے عذاب سے لرز جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب دنیا اور آخرت جو ہے تباہ نہ ہو جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کو باپ، بھائی یا منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی باپ یا بھائی یا منہ بولا بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شیطان کا ایک جال ہے کہ وہ طرح طرح سے لوگوں کو ورگلاتا ہے، اور سمجھتی ہے وہ بھائی ہے، وہ بھائیوں کی طرح ہے، اس کا انداز میرے ساتھ اچھا ہے، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، بھائیوں کی مثل ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو بیٹا بنایا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا، اور اسی طرح کوئی تھوڑی سی بڑی عمر والا ہے، اس کے ساتھ نامحرم ہے لیکن رشتے میں، لیکن اس کے باوجود یہ تو ہمارے منہ بولے باپ گویا کہ ہو گئے، باپ کی طرح ہے۔ حالانکہ منہ بولا باپ اس طرح بنا لینا، اپنے آپ کو یعنی کسی کے ساتھ منہ بولا بھائی بہن کا رشتہ قائم کر لینا، کیونکہ یہ پہلا جال ہے، عموماً آدمی اس میں پھسلتا ہے۔ بہن بہن کہتے ہوئے کچھ راہیں ہموار ہوتی ہیں، بات چیت، پھر آگے کے معاملات
اور کئی گناہوں کے ایسے دروازے کھلتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بہت بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو شریعت نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا، شروع سے ہی بند کر دیا کہ منہ بولا کہنے سے وہ بھائی باپ بیٹا نہیں بن جائے گا۔ یہی پہلی دلیل ہے کہ یہ میری بھائی کی طرح ہو گیا، اب اس کے ساتھ انداز، اس کے ساتھ گفتگو، اس کے ساتھ بات چیت، یہ ساری جو ہے وہ روا رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اس طرح، اور معاشرے میں اس کو برا بھی نہیں منایا جاتا۔ اور کتنے اس طرح گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ دنیا اور عورتوں سے بچو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کتاب میں اس بارے میں کتنی جگہوں پر یہ ارشادات اور مدنی پھول عطا فرمائے گئے، اور اس میں ایک مین ٹاپک مضمون عشق مجازی ہے کہ ساتھ پڑھتے ہوئے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، آفس میں ساتھ جاب کرتے ہوئے جب آدمی ایسا بے تکلف ہوتا ہے تو وہ عشق مجازی کے معاملات میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی ابتدا آغاز ملنا، بات کرنا، بات کرتے کرتے ساتھ آگے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون، موبائل نمبر لینے کا تبادلہ کر لینا، پھر کچھ میسج کر دینا۔ آج کل یہ موبائل کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، نیٹ ہے، انٹرنیٹ اور طرح طرح کے ذرائع کہ جس کے ذریعے سے طرح طرح سے برائیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں آدمی، بظاہر نیک پارسا بھی، کیونکہ شیطان کا یہ جال ہے، وہ ایسے لوگوں کو بھی ورگلاتا ہے۔ اور کتابوں میں علماء نے ایسے کئیوں کے واقعات لکھے، عبادت گزاروں کے واقعات لکھے کہ عورت کی وجہ سے ایسے فتنے کے اندر پڑ گئے کہ وہ شخص جس کی عبادت کبھی قضا نہ ہو، رات کا قیام قضا نہ ہو، دن کا اس کا روزہ کبھی نہ چھوٹے، رات قیام کرتا ہے نفلی طور پر، دن وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، لیکن شیطان اس کو ایسا ورگلا دیتا ہے، یہی ایک عورت کے فتنے میں ایسا ڈالتا ہے کہ وہ آدمی بسا اوقات ایسے بھی واقعات ہیں کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، الامان الحفیظ، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عشق مجازی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک ذریعہ موبائل فون بھی ہے، اس کے ذریعے کتنے برے کام، نہ ذہنی سکون بچا، موبائل کی غیر ضروری فضول اس طرح کی جد و جہد اور مصروفیت، وقت تباہ ہوا، پیسہ تباہ ہوا، ذہنی سکون نہ بچا۔ وہ نوجوان جس کی عمر پڑھنے کی ہے، وہ نوجوان جس کی عمر کچھ سیکھنے کی ہے، وہ نوجوان جس کی عمر اس وقت کچھ ہنر سیکھنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سمجھنا ہے، کچھ معاشرے کے بارے میں اس کو یوں سمجھنا ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی طور پر وہ فوائد حاصل کر سکے، لیکن افسوس وہی نوجوان آج اس موبائل کی لت میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنے ٹائم کو برباد کر رہا ہے، اپنی دولت کو برباد کر رہا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بھی برباد کر کے ایسا مست ہو کے پڑا ہوا ہے کہ نہ دین کا بچا نہ دنیا کا بچا ہے۔ اور لوگ، اور کئی ایسے شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ ایسی غلط قسم کی یہ صحبت اور موبائل کی ایسی صحبت، ایسے غلط روابط، جس کی وجہ سے اپنے اچھے بھلے نکاح کے اس عظیم اور پیارے رشتے اس میں بھی دھراڑے ڈالتے ہیں، اور طلاق واقع ہو کر اپنے گھروں کو جو ہے وہ بلکہ کئی گھروں کو برباد کر کے رکھ دیتے گئے۔ تو ہمیں سب کو ان چیزوں کو بغور، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، ان پہ بھی نظر رکھنی ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے، ان کو بھی، ان کی بھی حفاظت کرنا، یہ ذمہ داریوں میں سے گئے۔ ان کو دیکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بری صحبت میں پڑ رہا ہے اور اس بری صحبت کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ اور کئی ایسے گئے
کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی نوجوانی کو ہی تباہ کر کے بیٹھ جاتے گئے. پوری زندگی آگے وہ افسوس سے گئے، وہ شرمندگی سے ہے، وہ پوری زندگی شرمندگی اور افسوس کے ساتھ وہ گزارتے گئے. طرح طرح کی اس کے یہ دنیاوی طور پر بھی کتنے نقصانات ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھیں بھی بدکاری کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا آنکھوں کی بدکاری زنا کرنا، وہ بدکاری دیکھنا ہے، بدکاری کو دیکھنا کرے. ہاں حدیث میں فرمایا ہاتھ کا بھی زنا ہے، بدکاری ہے، پاؤں بھی کرتے ہیں، آنکھیں بھی کرتی ہیں، دل بھی کرتا ہے. آنکھ اس بری چیز کو، اس ناجائز چیز کو دیکھتی ہے جس کے ذریعے وہ اس کی بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے. ہاتھ اس برائی کو چھوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس بدکاری اور زنا کی لعنت میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے گئے. پاؤں کے ذریعے چل کے جاتا ہے، دل کے ذریعے وہ برائی کو سوچتا ہے. کاش یہ آنکھوں کے جائز مصرف استعمال کیے جاتے کہ یہ آنکھیں اٹھتی تو کہاں اٹھتی؟ یہ قرآن پاک کھولتی اور قرآن کی سطروں کو دیکھنے والی بن جاتی ہے. ان آنکھوں میں ایسا حیا نصیب ہو جاتا، یہ ہاتھ اٹھیں تو کلام پاک کو اٹھائیں، یہ ہاتھ اٹھیں تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ چلیں اور کام کریں، رزق حلال کمانے کے اندر یہ ہاتھ کام کریں، یہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ مصافحہ کریں، یہ کسی عالم دین کے ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کریں، بوسہ لیں. اور یہ ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو سنتوں پہ چلانے والے بنے اور اس کے لیے معاون بن جائیں، یہ مددگار بن جائیں. ان ٹانگوں کا مصرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانا، ان جگہوں کو آباد کرنا جن کی بربادی کا حکم دیا گیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں لیکن وہ اڈے وہ آباد جا رکھے گئے. ابھی یہ فروری ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک یہ ناسور جو غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے، کافروں کا وہ ایک دن مناتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسا یہ رچتا بستا جا رہا ہے کہ جس کے اندر کھلے عام برائی کریں، اس برائی کو کوئی برائی نہ سمجھے بلکہ اس کو ایک محبت کے دن کا نام سے یاد کریں، اس کو اس بات سے، یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو یاد کرنا، یہ دن منانا ہے، بس اسی طرح کرتے رہے. مکتبۃ المدینہ کا ایک مطبوعہ ہے رسالہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں، اس کو حاصل کیجئے، پڑھیے اس میں یہ کیا تھا، یہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا، اس کی کیا کیا نحوستیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا کتنے بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں اور کس انداز سے وہ غیر مسلموں سے چلا تھا. لیکن آج یہ مسلمانوں کے اندر ایسا رچ بس گیا ہے کہ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ من ذالک. روڈوں پر عام لوگ، شرم تو حیا کا نام ہی نہیں ہے، عام جگہوں پر پھول بک رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پھولوں والے بتا رہے ہیں یہ دن تم بھولے ہوئے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں آج یہ دن ہے، لے لو یہ پھول ہم سے خریدو. ہوٹلیں بک، ایسے سے بری جگہوں پر جو ہے وہ ایسے سے مخلوط ناچ گانے کی ایسی مخلوط، معاذ اللہ وہ ڈانس کی اور وہ رقص کی ایسی مخلوط محفلیں ناجائز سجیں، اور مسلمان اپنے حیا کو، اپنے اس پردے کی ایک بہت بڑی چیز کو شریعت میں جس کی بہت زیادہ اہمیت کو رکھا گیا ہے، اس کو خود ہی جو ہے وہ ان احکام کو جو ہے وہ پامال کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا دیکھنا یعنی بدکاری کو دیکھنا یہ زنا ہے، یہ آنکھوں کی بدکاری ہے، یہ آنکھوں کی برائی میں مبتلا ہونا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. آنکھیں بند کرنا
کہا وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ سیدنا علاء بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو، کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بدنگاہی کی ایسی لت پڑی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ اٹھتی ہی اٹھتی ہے اور اس برائی کی طرف جاتی ہے۔ دیکھتے گئے کوئی با پردہ بھی خاتون نظر آئے، لیکن نفس ایسا، اس آدمی کا ایسا نفس شریر ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی ایسی بری عادت بنائی ہوئی ہے، کوئی با پردہ بھی ہو اس کو بھی دیکھنے سے وہ ہچکچاتا نہیں ہے اور اپنی نظروں کو پھیرتا نہیں ہے۔ ارے غور کیجئے کہ منقول ہے کہ عورت کے محاسن حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر بجھا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ اس کی آنکھ میں، جو اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، غور کیجئے۔ آج ہم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں تو سرما ڈالتے ڈالتے بھی ہمارے ہاتھ کپ کپا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سرمے کی جو سلائی ہے وہ آنکھ میں چبھ نہ جائے۔ ہاتھ کپ کپاتے ہیں، اور کبھی کچھ تھوڑا سا محسوس بھی ہو گیا، پانی جاری، آنکھ میں تکلیف، اذیت۔ لیکن غور کیجئے، اگر آج یہ بدنگاہی کرنے کی وجہ سے، ان چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جن کو شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے، اگر قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلائی کو پھیرا گیا تو برداشت کرنے کی کوئی سکت نہیں ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک تنکا روڈ سے اڑتا ہوا جائے، آنکھ میں پھنس جائے، ہم اپنی گاڑی روکتے گئے، اپنی بائک کو روکتے ہیں، سائڈ پہ کھوتے گئے، آنکھ ملتے ملتے کتنی اذیت اور تکلیف میں پہنچ جاتے گئے۔ ایک تنکا ہے یہ، اچانک اڑتے اڑتے چلا گیا، لیکن اگر آگ کی سلائی پھری، الامان الحفیظ، کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا اس بارے میں۔ بدنگاہی کرنے والے، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے، کھری کھری سنائے گا، لڑنے پہ تیار ہوگا، بلکہ لڑ بھی لیتے ہوں گے، مارتے بھی ہوں گے۔ ذرا غور کریں، ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے جو خود بدنگاہی میں مبتلا ہے۔ وہ جب خود بدنگاہی کرتا ہے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، جس کی طرف یہ دیکھتا ہے۔ جتنا اس کو برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث ہو، اس با پردہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث ہو کہ جس کی طرف مرد جو ہے وہ اس طریقے سے نظریں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمائے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ حکم دیا گیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان مومن عورتوں کو حکم دو کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا راستوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ راستے کا ہے۔ اگر مجبوری کے تحت کہیں بیٹھ بھی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اپنی نگاہیں پھیلائے رکھے، کوئی جانے والا وہاں جو گئے وہ اس کا گزرنا ہی محال ہو جائے۔ کسی عورت کا، کسی خاتون کا وہاں سے گزرنا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو طرح طرح کی رات کو انہوں نے بیٹھکی اپنی ایسی بنائی ہوتی راستے میں بیٹھنا. ان کے راستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے کتنوں کو تکلیف ہوتی ہے. راستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے عموماً آدمی بد نگاہی کے اندر پڑ جاتا ہے, بد نگاہی میں پڑتا ہے, مذاق مسخری میں پڑتا ہے. کوئی گزرے گا, اس کی بات چیت موضوع ٹاپک شروع ہوتا ہے, ان کی غیبت میں پڑ جاتا ہے, کسی کو ستانے والا بن جاتا ہے. کوئی اور وہاں گزرنے سے اپنے آپ کو خوف کھلاتی ہیں کہ ہم وہاں سے گزریں گے, یہاں لوگوں کا روزانہ ایک معمول بنا ہوا, یہاں بیٹھتے ہیں. اور ایسے لڑکے بیٹھتے ہیں جو کسی پر آوازیں کستے ہوں, معاذ اللہ کسی کو جو کہ صرف بد نگاہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے بھی تکلیف دیتے ہو. تو بالکل قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے اس طرح راستوں میں بیٹھنے کی. اور جہاں چارہ نہیں ہے, کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے گئے, اپنی دکان بھی گئے, کوئی دکان پہ بیٹھتا گئے, وہ بھی دکان روڈ پر گئے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان پہ گاہک نہیں ہے, اب اس کا کام یہی ہے کہ یہ پوری جو ہے وہ روڈ کی طرف ہی تکتا رہے اور روڈ کو ہی دیکھتا رہے, اور کہیں ایسا کہ معاذ اللہ بد نگاہی کے اندر جو ہے وہ پڑتا رہے. تو اپنے کام کاج میں مشغول رکھے, ذکر و درود میں مشغول رکھے. دوسری بات ارشاد فرمائی, راستے کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا, سلام کا جواب دینا, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ راستوں کے حقوق میں سے ہے, یہ راستوں کے حقوق ہے. تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لی جائے, دوبارہ نظر نہ کرے. کہ پہلی نظر جائز ہے, دوسری نظر جائز نہیں. اچانک دیکھ لیا تو حکم شریعت کا یہی ہے کہ اب اس دیکھنے میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ عورت کے محاسن کو دیکھے یا اس کے معاملات کو دیکھتا رہے اور نظر اپنی طویل بھرتا رہے, دیکھتا رہے. یہ اب دیکھنا اور مستقل اس کا دیکھتے رہنا, یہ اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر رہا ہے اور بد نگاہی کے اندر مبتلا کر رہا ہے. ایک اور حدیث پاک میں قربان جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں آج عبادت میں مزہ نہیں آتا, نماز میں عبادت میں وہ سکون نہیں ملتا. ایک سبب اس کا حدیث میں بیان کیا گیا ہے, شاید کہیں یہ کی وجہ یہ تو نہیں ہے, اور بھی وجوہات ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے اور جو چاہتے ہیں اپنی عبادتوں کو ان میں روحانیت ملے, لذت ملے, اس حدیث کو دیکھیں, اس کے مطابق عمل کریں. فرمایا جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی نظر کرے اور پھر اپنی آنکھ جھکا لے, اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا, اس کی لذت اسے مل جائے گی, یہ روحانیت اس کی عبادت میں ایسی شامل ہو جائے گی. ایسی چیز کی طرف نظر کرنا جو جائز نہ تھا, جھکا لے, اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے گا, نیک توفیق عطا فرمائے گا, ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس عبادت کی وجہ سے اسے سکون پہنچے گا, اسے لذت ملے گی. اللہ اکبر. امام غزالی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے, نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے, اور آہستہ آہستہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی. اب اگر جان بوجھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور عین ممکن ہے تمہارا دل حرام چیز پر ایسا فریفتہ ہو جائے اور تم تباہی کے شکار ہو جاؤ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ ہو, بیان ہو, آپ کی کتب ہیں, رسائل ہیں, کتنی ترغیب ہے اس میں اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنا, فضول ادھر ادھر بھی اپنی نگاہوں کو نہ کرنا. کہ جب آدمی کی یہ عادت ہوتی ہے
تو وہ پہلا فضول دیکھنا اگرچہ اس کو گناہ کے زمرے میں نہیں، لیکن اچانک یہ دیکھتے دیکھتے اور یہی دیکھنے کی جب اس کی عادت بن گئی تو پھر کئی چیزیں اس کو حرام بھی نظر آئیں گی، اور پھر حرام کو دیکھ کر پھر ایک بلا ارادہ جانا نظر اب جھکا لے تو انشاءاللہ وہ ثواب بھی ملے گا اور یہ عبادت کی لذت پائے گا۔ لیکن اب قصدن اس کو دیکھنا اور یہ دل کے اندر ایسی بات لت پڑ گئی بری، تو پھر آدمی کتنے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو دھکیل دیتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی، ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، تمام مسلمان عورتوں مردوں کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ پردے کی رعایت کریں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ ایسی ناجائز چیزوں کی طرف اپنی آنکھ کا پردہ کرے، بچائے، بد نظری سے بچائے۔ اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ احکام گئے کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے، اگر کہیں ضرورتاً جانا بھی ہو تو ایسا نہ لے کے جائیں کہ دوسرے بد نگاہی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ترجمہ کنز الایمان، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، اور ارشاد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ یہ حکم قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اپنی ازواج سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، اور تمام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے، ان مومن عورتوں سے فرما دیجئے۔ اور یہ پردے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ کے اندر پردہ نہ کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی وعیدیں بھی بیان فرمائی۔ ایسی عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، یہ حجاب کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کا حجاب سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح پردہ کریں کہ مرد انہیں کسی طرح نہ دیکھ سکیں، اس طرح پردہ کریں۔ عورت مرد اجنبی کے لیے سر سے پاؤں تک لائق پردہ یعنی چھپانے کی چیز ہے، اور چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے جس کو غیروں کی نظروں سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور وہ غیر کون ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک میں استشراف فرمایا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہا کسی چیز کو بغور دیکھنا، یا اس کے معنی ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر دینا تاکہ لوگ اسے بغور دیکھیں۔ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو شیطان لوگوں کی نگاہ میں اسے بھلی کر دیتا ہے، اور وہ خام خواہ اسے تکتے رہتے ہیں، اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ عورت کے لیے پردہ، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ پردہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے، حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ یہ دینی فوائد اس کے، اور دنیاوی فوائد بھی ہیں کہ با حیا با پردہ عورت اسلامی معاشرے میں بہت عزت وقار کے ساتھ، عزت وقار کی نظر سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے کو روکتا ہے۔ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔ پردہ عورت کا وقار میں مزید اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر مٹھائی ہو آدمی کے پاس، مٹھائی ہے، اس پہ کپڑا نہیں ڈالے، مٹھائی اچھی چیز ہے، خوشی سے لوگ کھاتے ہیں۔ اب مٹھائی پہ کوئی کپڑا نہ ڈالے
اور پھر شکایت یہ کرے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھ گئی ہیں، اس کے اوپر یہ اب کھانے کے قابل نہیں رہی، یہ چیز اب ایسی ہو گئی ہے، بے ہی نہیں اس مثال سے سمجھیے۔ عورت بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا ہی جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی نظر اس پر لگ جائے، دوسروں کی نظریں پڑھیں، وہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے، اور جو خود بد نگاہی کرنے کے اسباب پیدا کرے اور بے پردہ اپنے گھروں سے نکلے اور نامحرموں کی محفلوں میں چلی جائے، بازاروں میں چلی جائے، شاپنگ سینٹروں میں چلی جائے، ایسی مخلوط شادیوں میں چلی جائے کہ جس کے اندر سارے غیر محرم جو گئے وہ اس کو دیکھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائیں، اللہ اکبر، آپ پریشان رہتی۔ کیوں پریشان رہتی؟ فرماتی کہ دنیا کے اندر تو اپنے آپ کو سب سے غیر محرموں سے بچا لیا، خوف دل میں، پریشانی یہ ہے کہ جب وصال ہوگا، انتقال ہوگا تو چارپائی پر ڈالا جائے گا، کفن ہوتا ہے، شریعت نے مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے، اور ستر کا دنیا سے چلی بھی جائے 5 کپڑوں میں کفن دینا اس کو مسنون ہے، اور اس کا جسم چھپ جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خطرہ ہے کہ کوئی اس حالت میں بھی کوئی غیر محرم دیکھ لے، اس حالت میں بھی دیکھ لے، اور یہ آپ کی ایک پریشانی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ حضور کا وصال ہوا، وصال ظاہری ہوا تو غمگین کیفیت میں رہتی تھی۔ فرمایا اس وصال سے لے کر پھر یہ تب مسکرائی ہیں جب یہ انتظام دیکھا ہے کہ یوں بھی جنازے کو لے جایا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی کی نظر نہیں پڑے گی، کپڑے سے بالکل ڈھانپ دیا جائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ وہ ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے گزر ہوگا تو اس وقت اہل محشر کو اعلان کیا جائے گا، اے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا گیا گا۔ جن کا مقام مرتبہ یہ ہے، اور وہ ہمیں تعلیم دے کے گئی ہیں۔ آج ہم بھی جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ والد ہوں گے، کچھ بھائی ہوں گے، گھروں میں بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، بچیاں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، اسلامی بہنیں گئے، یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھانا، سرپرست کی ذمہ داریوں میں سے اسے سمجھانا، یہ وہ سمجھائے، تربیت کرے، حتی الامکان اس کو بھی جو ہے پردے کے احکام جو سکھائے اور اس پر عمل بھی کرائے، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، ایک جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا، وہ اس کی معلومات لینے کے لیے وہاں پہنچی۔ جب آئیں تو ان خاتون کا چہرہ وہ ڈھپا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، تو کسی نے حیرت سے کہا اس کا بیٹا چلا گیا اور اس کا چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے بیٹے کو ضرور کھویا ہے پر حیا کو نہیں کھویا میں نے کہا۔ یہ اسلام میں حیا کا درس دیتا ہے، نظر کا حیا بھی ہے، دل کا حیا بھی ہے، پردہ بھی ہے۔ بعض یہ باتیں وہ ٹال دیتے گئے، ارے دل میں پردہ ہونا چاہیے، ظاہری پردے کی کیا حاجت ہے؟ ارے شریعت نے یہ ظاہری احکام بیان فرمائے، مومنوں تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، مومن عورتوں تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ یہ شریعت نے کس چیز کے بارے میں فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات، ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں ایسی ہو جائیں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی، وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب؟
ارشاد فرمایا کہ وہ مائلات بھی ہوں گی، ممیلات بھی ہوں گی، وہ خود بھی برائی کی طرف مائل ہونے والی، دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو ان کو ملے گی۔ یہ کون سی عورتیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا؟ آج اس معاشرے کو ذرا دیکھ لیں، یا تو کپڑے ہی نہیں پہنے، یا اس آزاد جسم کے اعضاء کو چھپایا نہیں ہے جس کو چھپانا لازم ہے، اور اس کو چھپا کر غیر محرم نامحرم کے سامنے آنا گئے، اس کو چھپایا نہیں اور نامحرموں کے سامنے اسی طرح ہے۔ یہ لباس کلچر بنتا جا رہا ہے۔ یا ایسا باریک کپڑا پہن لینا کہ پہن کر بھی جسم نظر آنا، یا ایسا جسم کے ساتھ ٹائٹ چپکا ہوا کپڑا پہننا کہ کپڑا پہنا ہے لیکن جسم کی ساری حیت، جسم کی کیفیت وہ سب ظاہر ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کپڑے پہنتی ہوئی بھی وہ برہنہ ہوں گی۔ آج یہ بات سیکھنے کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ذرا غور کیجیے گا، اور کتنی بڑی وعید فرمایا، جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہیں کریں گی، اور جنت کی خوشبو اتنی مسافت پر، یعنی بڑی بڑی دوری پر جنت کی خوشبو لوگ محسوس کریں گے، لیکن یہ ایسی بد نصیب خواتین ہوں گی کہ وہ اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو حاصل نہ کر سکیں گی۔ علمان الحفیظ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کو معمول بنائیے، اس کو اپنے گھر میں لے کے جائیں۔ پردے کا جب پردے کی بات ہوتی ہے تو بعد اسلامی بھائی مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورتوں کے بارے میں بات، عورت اپنے آپ کو پردہ کرے۔ شریعت میں مرد کے لیے بھی تو یہ حکم فرمایا ہے، وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گی، وہ اپنی نگاہ کو اس نے حفاظت کرنا گئے اور اس نے بد نگاہی نہیں کرنی ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی تو احکام بیان فرمائے گئے، تو اپنے آپ کو بچانا گئے۔ اگر کوئی بے پردہ نکلے بھی، مرد پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور کتنی سخت وعید سنی ہے کہ جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ کی سلائیاں چلائی جائیں گی، آگ کی سلائی، اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ضرور، جب نیچی نگاہیں رکھنے کا معمول ہوگا تو انشاءاللہ بہت سے برے کاموں سے، جس کا ذہن ہی یہ بن جائے کہ نگاہیں مجھے نیچی رکھنی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنے پیارے خوبصورت انداز سے یہ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جائز مباح چیز کو بھی دیکھنے سے جان باہر جاتے ہوئے، روڈ پہ جاتے ہوئے بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، یا فضول نظری ہے، بد نظری نہیں ابھی ہے، بد نگاہی نہیں ہے، لیکن فضول ہی دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی بچائیں اپنے آپ کو تاکہ اس آگے والے کے وبا کے اندر نہ پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، تمام مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کی دعوت دینا، الحمدللہ امیر اہل سنت نے خوبصورت مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نیکی کی دعوت کا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ فی زمانہ اتنی ضرورت ہے اس کی، اتنی ضرورت، مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار ہے، جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سینما گھروں اور ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ ڈش انٹینا، کیبل کے ذریعے ٹی وی، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضروریات کی تکمیل، سہولیات کی حصول کی حد سے زیادہ جدوجہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، لوگوں کے عیب جاننے کے جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کے مال ناحق مال کھانا، خون بہانا، کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، کسی کا قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر
پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا، بدکاری، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود کا لین دین کرنا، رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، امانت میں خیانت، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی نکالی کرنا، بے پردگی کرنا، بد نگاہی کرنا، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، غصہ آ جائے تو شریعت کی حدوں کو توڑ دینا، گناہوں کی ہرس، حب جاہ، بخل اور خود پسندی، طرح طرح کی برائیوں کے اندر آج ہمارا معاشرہ مبتلا ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک ہمارا مدنی ماحول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ ایک مبارک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، ہر مسلمان، ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے، وہ اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق نیکی کی دعوت کا حکم دے، یہ نیکی کی دعوت پھیلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ اے کاش یہ معاشرہ ویسا بن جائے جیسا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا جا رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ سے ڈرنے والے عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور ایسی ہی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ کتنے انعامات گئے۔ یہ مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کرتا ہے۔ اس پیارے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے گی، دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل ہوں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے سلام سے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کے حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے، سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال، عزت، آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا میں حرام جانتا ہوں۔ نمبر 3، دن میں کتنی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام، دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ بعض معاذ اللہ آگے اور بڑھاتے ہیں، آپ کے بچے ہمارے غلام، اس طرح کے کلمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ